آپ پاکستان تحریک انصاف کا جو اسٹرکچر ہے نیر صاحب, اس کو بہت ڈیپتھ میں جانتے ہیں. آپ انکار کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آپ جانتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ آپ جانتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں رانگ نمبر کون ہے اس وقت؟ مجھے تو رائٹ نمبر کی تلاش ہے. وہ کون ہے جس کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو سکتی. اچھا, ہی از دا اونلی رائٹ مین. جن لوگوں سے نہیں کہ جو کہ ڈیسیژن میکنگ جس کے پاس ہے اس سے کوئی عام آدمی تو کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا. یا 3 فیملی ممبرز کمیونیکیٹ کرتے ہیں. انتشار کا تو یہ عالم ہے. باطن میں کرنی چاہتا فیملی کی بات ہے کہ بیگم صاحبہ اور بہنیں علیحدہ علیحدہ ملاقات کرتی ہیں. یہی عالم وکلا میں ہے. لڑائی ہو جاتی. نہیں, میں بات کرتا ہوں کہ یہ عالم ہے کہ بات کہاں سے صحیح آئے. جو وکلا کے گروپس ہیں جو انہیں ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان میں بھی آپس میں اعتماد کا فقدان ہے. کسی ایک شخص کو آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کہ لٹیگیشن سیل کا یہ ہیڈ ہے یا لیگل سیل کا یہ واقعی ہیڈ اور ڈیسیژن میکنگ اس کے پاس ہے. آپ کسی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کہ تمام پولیٹیکل مینجمنٹ اس بندے کے پاس ہے اور ڈیسیژن میکنگ خان صاحب نے اسے دی ہوئی ہے. اب علامتی طور پہ گوہر صاحب کو چیئرمین نامزد کر دیا گیا. سب کو پتا تھا کہ ان کا اس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ متعارف نہیں ہے, یہ کسی شخص کو نہیں جانتے. اب پنجاب ہے اصل بیٹل فیلڈ. وہ غالباً کبھی پنجاب میں آئے نہیں, پنجاب کے کسی کارکن سے نہیں ملے, کسی ایم این اے ایم پی اے سے نہیں ملے. وہ کبھی پارلیمانی سیاست کا حصہ نہیں رہے. وہ اچھے وکیل ہوں گے لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ اور اسلام آباد کی سپریم کورٹ کی حد تک جو سیاست میں ان کا ایک ناکام کوشش تھی وہ بنیر کے پی کی حد تک تھی. اچھا, اب ایک دم سے ان پہ بوجھ ڈال دیا گیا ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی کا جس میں آج بھی بہت سارے لوگ اس کی مقبولیت کی وجہ سے انتخابی ٹکٹ کے خواہش مند تھے. اب وہ شیرازہ بکھر گیا. تنظیمی ڈھانچے کی طرف نہ کبھی توجہ دی گئی تھی, نہ دی جا رہی ہے, نہ کبھی دی جائے گی. اچھا, یہ فین کلب تھا, آج بھی یہ فین کلب ہے. فالوورز کی بھی جو سمپتھی ہے وہ اپنی جگہ سٹے کرتی ہے, لیکن اس سمپتھی کو فار پولیٹیکل اینڈ سٹریم لائن اور سٹرکچر کس نے کرنا ہے وہ ٹیم ہمیں نظر نہیں آتی. ہو سکتا ہے خفیہ طور پہ کہیں کام کر رہی ہو لیکن آن دی گراؤنڈ پارٹی 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے. کچھ لوگ اچھا ایسے پریس میں کانفرنس کر کے چلے گئے, کچھ انڈر گراؤنڈ چلے گئے, کچھ جیل میں چلے گئے. اور یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت پارٹی کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی اس کا کوئی بڑا حصہ جیل میں نہیں ہے خان صاحب کے علاوہ. جو لوگ ہیں لاہور میں آپ دیکھ لیں, آپ انہیں پارٹی کی مین لیڈرشپ میں کبھی بھی شمار نہیں کرتے تھے. چودھری اعجاز صاحب, میاں محمود الرشید یا یاسمین راشدہ صاحبہ, یہ کبھی پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ یا ڈیسیژن میکرز میں نہیں تھے. اچھا, جو لوگ پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ تھی وہ ان کی اکثریت اس وقت پارٹی میں اویلیبل نہیں ہے, یا بوجہ ڈیفیکشن یا بوجہ ایبسکانشن. اب ایبسکانشن میں انہیں لوگوں سے دور رکھا ہوا ہے. وہ زوم پہ کسی سے بات کر لیں اور اپنا موبائل سوئچ آف کر دیں تو وہی آدمی دوبارہ رسپونڈ کرنا چاہے تو ٹکٹ ہولڈر بھی ان سے بات نہیں کر سکتا. چلیں میں اس میں ایک ایڈ کرنا درپیش میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ضرور دیکھیے گا کہ وہ جو لیڈر ہے اس نے اپنے دور اقتدار میں بھی یہاں عثمان بزدار کو بٹھایا. ہماری پر صغیر کی اس میں فیملی بہت میٹر کرتی ہے, تو وہاں تو فیملی کوئی نہیں ہے. یہ پرابلم ہے نا, یہ پرابلم نواز شریف کے ساتھ مریم نواز تھی. ڈائناسٹک پالیٹکس میں یہ پرابلم ہے کہ کوئی لیڈر نہیں چاہتا کہ میرے بعد کوئی دوسرا آدمی کراؤڈ پلر بنے, کوئی لیڈر بنے. یہ نہ کبھی بھٹو صاحب نے ہونے دیا, نہ میاں نواز شریف صاحب نے ہونے دیا. نہیں, لیکن ان کو تو سپورٹ کرنا, سپورٹ بیس موجود تھا نا جی. اب یہاں دیکھیں پھر حال کیا ہوا. بات سن لیں, میاں نواز شریف صاحب ملک چھوڑ رہے تھے, کسی کو خبر نہیں تھی کہ انہوں نے 4 آدمیوں کو, جناب چودھری شجاعت صاحب جو ان کے میزبان تھے اقتدار سے محرومی کے بعد, جناب اعجاز الحق جو ان کے سب سے بڑے محسن کے بیٹے تھے, میاں اظہر جو ان کے سب سے بڑے دوست رہے تھے کبھی, اور ایک فقیر موسیٰ وہ تو لیبر لیڈر تھے. ان 4 آدمیوں کو پارٹی سے نکال دیا اور جوید ہاشمی صاحب کو صدر بنا دیا. بیرسٹر گوہر کا یہ کہنا کہ ہم نظر ثانی میں جائیں گے, اس سے فائدہ ہوگا پی ٹی آئی؟ نہیں, ریویو میں جانا تو ان کا حق ہے. جائیں گے, کتنا ٹائم ہے ان کے پاس؟ نہیں, وہ تو لمبا ٹائم ہے, الیکشن کے بعد بھی جا سکتے ہیں. نہیں, اس سے پہلے تو یہ بے فائدہ ہوگی. امیڈیٹلی جانا چاہیے تھا, بلکہ ان کی ریویو پٹیشن, میں اب کیا بات کروں, بہت بڑے وکیل ہیں, انہیں ہر چیلنج کی قبل از وقت تیاری کرنی چاہیے تھی. جیسے میں نے کل کہا تھا کہ انہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ اس ڈسپیوٹ اور کنٹروورسی کا پتہ تھا. جب پشاور میں یہ معاملہ پینڈنگ تھا, انہیں سپریم کورٹ کے لیے پریپریشن کرنی چاہیے تھی, نہ کہ سپریم کورٹ میں آ کے کہتے کہ ہماری تیاری نہیں ہے.
اس لیے سپریم کورٹ میں فیصلے سے قبل ان کی ریویو پٹیشن تیار ہونی چاہیے تھی. آپ باقی گراؤنڈز اس میں ایڈ کر لیں تاکہ آپ پیپر ورک سے تو بچے. بات یہ ہے کہ یہاں ڈیسیجن میکنگ کا فقدان ہے. لیگل ٹیم کا ہیڈ کوئی نہیں. کھوسا صاحب ایک طرف ہے, حامد خان صاحب ایک طرف ہے. میں نام لینے سے اعتراض کرنا چاہتا تھا, اور یہی ٹرائل ورک کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ بھی فوکس نہیں ہے, یہ بھی فوکس نہیں ہے. 2 لیول پہ لٹیگیشن ہو رہی ہے, سپریم کورٹ, ہائی کورٹ میں آئینی اور سیاسی معاملات پہ ہو رہی ہے. خود بانی پی ٹی آئی کو متعدد مقدمات میں ٹرائل کا سامنا ہے, ایویڈنس ریکارڈ ہو رہی ہے, فرض جرم عائد ہو رہی ہے, کبھی اس کو رکوانے جاتے ہیں, کبھی اوپن ٹرائل کی گزارش لے کے آپ کے جاتے خیال میں ہیں. بانی پی ٹی آئی نے جو ڈیسیجن کیا کہ وہ وکلا کو فرنٹ لائن پر لائیں گے, وہ اسی لیے تھا یہ کیسز کی وجہ سے؟ آج نہیں, وہ ان کا خیال تھا کہ شاید رول آف لاء کے نام پہ بار کی بہت بڑی قوت میرے پیچھے کھڑی ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کرتے کہ شاید چودھری افتخار جیسا فارمولا ہوگا. لیکن میں نے کل بھی کہا تھا کہ ان کے بیانیوں کو بار بیانی کرے گی. یہ پولرائزیشن ہے, پولیٹیکل پولرائزیشن ہے. دوسرے بار میں گروپس ایگزسٹ کرتے ہیں. میری جو کل کی بات تھی جو تھی اس کا آج آپ نے نتیجہ دیکھ لیا کہ جو الیکٹڈ ہاؤسز ہیں وہاں پی ٹی آئی کو قطعاً کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے. اور یہ 13 جنوری کے الیکشن بھی بار ایسوسی ایشن کے لاہور شہر میں ہارے ہیں. اور بار کی پولیٹکس کا میں بتا دوں, وہ بار پولیٹکس کامیاب نہیں جسے لاہور بار اور لاہور ہائی کورٹ بار لیڈ نہ کرے. ٹھیک ہے, ان کی یہ غلط فہمی تھی کہ بار کو بہت بڑی سپورٹ ملے گی. اور فیصلے میں بتا دوں, فیصلوں پہ تنقید آپ کر سکتے ہیں لیکن تنقید ایک حد میں ہی ہوتی ہے. چلے وہ حد پہ رکھنے کے لیے کمیٹی بن گئی. مجھے آپ یہ بتائیں بریک پر جانے سے پہلے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف ابھی بطور پارٹی الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے تو کیا آفٹر الیکشن کوئی پارٹی اتحاد کر سکے گی اس پارٹی سے, اور کیا آزاد امیدوار رجوع کر سکیں گے پارٹی کی طرف واپس؟ نہیں, وہ یہ بڑی ایک کنٹروورشل بات ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک پارٹی دوسری کو جوائن کریں, لیکن اس سے بڑا مسئلہ ہے چونکہ پارٹی کو ایک لسٹ پہلے دینا پڑتی ہے نیشنل سے, بعد میں آپ ایڈیشنل لسٹ دے سکتے ہیں اگر آپ کا نمبر آف بڑھ جائے. اگر ان کے تمام آزاد امیدوار سے میں السٹریٹ کرنے کے لیے کہنا چاہتا ہوں 100 امیدوار ان کے ایک چھوٹی جماعت میں شامل ہو جائیں تو انہیں مخصوص نشستیں اتنی مل جائیں گی, پھر یہ ایڈیشنل لسٹ آف کینڈیڈیٹس بھی دے سکتے ہیں. اور مخصوص نشستوں کے لیے عدالت جا سکتے ہیں پوسٹ الیکشن؟ مخصوص نشستوں کے لیے پوسٹ الیکشن اجازت میں تبھی جائیں گے کہ اگر کسی رجسٹرڈ پارٹی میں یہ جائیں گے, اوکے, وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے کسی رجسٹرڈ پارٹی کو جوائن کریں گے, تب ان کے جو آلریڈی کینڈیڈیٹ ہیں نامینیٹڈ کینڈیڈیٹس اور ویلڈلی نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ, فریش نامینیشن نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, آلریڈی نامینیٹڈ کینڈیڈیٹس میں سے اس پرپورشن کے ساتھ سیٹس مل سکتی ہیں. لیکن یہ لیگل کنٹروورسی ابھی سامنے آئے گی. امتحان اور بھی